حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا تھا کہ اس قوم کے سردار آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، اور تیسرا وہ آدمی جو آل فرعون میں سے تھا، اور اس آدمی نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ باقی سب کے سب ابھی تک کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، اب سب پر حق بھی بیان ہو چکا تھا۔ فرعون نے اپنی ایک خاص جماعت سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ ان سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر عذاب بڑھا دو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومن اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ان کے پاس حضرت موسیٰ ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ کافروں کی جو بھی ہیلا سازی ہے وہ ہمیشہ غلط ہی ہے۔ اب بنی اسرائیل پر دوبارہ آزمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا اور فرعون کہنے لگا، مجھے چھوڑو کہ میں حضرت موسیٰ کو مار ڈالوں معاذ اللہ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے۔ مجھے تو ڈر ہے یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد نہ برپا کر دے۔ اس کی ان باتوں اور ارادہ قتل کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرنے لگے۔ موسیٰ نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ آل فرعون میں سے ایک آدمی جو پوشیدہ طور پر ایمان لا چکا تھا اور جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں، فوراً اس معاملے میں دخل دیتا ہے، اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے ہی تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہنے لگا، کیا تم ایک ایسے شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے کئی دلیلیں لے کر آیا ہے؟ وہ انہیں دعوت دیتا ہے، اور یہ وقت دعوت کا کتنا عظیم وقت ہے۔ اس نے کہا، اس آدمی کی پیروی کرو۔ پھر فرعون کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں یاد دلاتا ہے، نبی کی مخالفت سے روکتا ہے۔ آخر کار فرعون اسے بھی مار ڈالنے پر تیار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور بابرکت ذات ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ المؤمن میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے اسے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا جو ان لوگوں نے اپنے اپنے دل میں سوچ رکھی تھیں، اور فرعون والوں پر پوری طرح کا عذاب الٹ دیا۔ مسلسل تبلیغ اور معجزات دکھانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علاوہ آل فرعون سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے، اور یکسر لوگ فرعون اور سرداروں کے ڈر کی وجہ سے کفر اور سرکشی پر ہی بضد رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں، بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے تھے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور یقیناً فرعون اس ملک میں پورا زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل پر آزمائشیں شروع ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو بس فقط اسی کی ذات پر توکل کرو، اسی کی ذات پر بھروسہ کرو اگر تم اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا ہے۔ پہلے اگرچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا شکوہ کیا تھا اور یہ کہا تھا، اے موسیٰ، ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے ہمارے بچے ذبح کیے تھے، اور آپ کے دعوی نبوت کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے، اور فرعون ہمارے لڑکوں کو ذبح کر رہا ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے اپنے اس جواب سے رجوع کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی، اور یوں کہا، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پاک پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ یونس آیت 87 میں فرمایا ہے، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو،
مطلب یہ کہ اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لو، یعنی فرعون کی طرف سے سختی اور نگرانی زیادہ ہے، اور تمہارے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں، تو تم ایسا کرو کہ تم گھروں ہی میں نماز ادا کرتے رہو جیسا کہ سورۃ یونس میں ہے، اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی سے نوازا ہوا ہے، اور ان کی زندگی بڑی آسان ہے۔ اے ہمارے رب، کیا تو نے اسی واسطے ان کو مال دنیاوی دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے مال، حتیٰ کہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بن گئے، یہاں تک کہ انڈے اور دال بھی پتھر اور مٹی کے بن گئے۔ اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر بلائیں اور آزمائشیں سخت ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم کے لوگ کہنے لگے، یا موسیٰ، ہم تو ہمیشہ سے ہی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا رہے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی ہم پر مصیبتیں نازل کی جاتی رہیں، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی ہم مصیبت میں مبتلا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جان لو کہ اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور ان کی بجائے تمہیں اس سرزمین میں خلیفہ بنا دے گا، پھر وہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا، یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین میں حاکم کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھے گی کہ تم کیسے اعمال سر انجام دیتے ہو۔ اب جو ہی بنی اسرائیل والوں پر مصیبتوں کا دور شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر بھی ابتلاء اور آزمائش کا دور شروع کر دیا، چنانچہ فرعون اور مصریوں پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 130 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قہر شروع ہوا، بارش برسنا بند ہو گئی، درائے نیل خشک ہو گیا، اور ان کی بھوک بہت شدید ہو گئی۔ فرعون سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہے، اور یہ فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ کیفیت ختم کرا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر مصیبتیں ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، درائے نیل پھر سے جاری ہو گیا، بران رحمت کا پھر سے نزول ہوا، لیکن فرعون پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فوراً دوسرا عذاب بھیج دیا، پھلوں کی پیداوار کم کر دی گئی۔ وہ بڑے بڑے درخت جو پھلوں سے لدے رہتے تھے، اب ان پر ایک دو دانے لگتے تھے۔ کھجوروں کے درخت پر بس ایک آدھ کھجور ہی لگتی تھی، انگوروں کی بیلوں پر بھی ایک آدھ انگور نظر آتا تھا۔ اب فرعون نے پھر کہا، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے دعا کر، وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے، تو میں بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے جانے دوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور پھر سے پھلوں کی کمی ختم ہوئی، پھر سے پھل لگنے شروع ہو گئے۔ مصر میں ایک بار پھر سے خیر و برکت کا دورہ ہو گیا، لیکن فرعون نے پھر بھی وعدہ خلافی کی اور بنی اسرائیل کو پھر بھی نہ چھوڑا، الٹا انہیں مزید مصیبتوں میں گرفتار کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل والوں پر الزام لگایا اور یہ کہنے لگا، ہماری تکالیف اور مصائب کے صرف تم ہی ذمہ دار ہو،
اللہ تعالیٰ اس بارے میں اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ جب فرعون اور آل فرعون پر کوئی خوشخبری یا اچھے حالات آتے تو یہ فوراً یہی کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے اور یہ ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے تھا۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان پر آزمائش اور عذاب نازل کرتا تو فرعون اور آل فرعون کے سبھی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والوں کو قصوروار ٹھہراتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے کفر کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد مزید نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کے سب کھلے معجزے تھے۔ یہ کل 9 معجزے تھے۔ ان میں سے پہلا معجزہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، دوسرا معجزہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، تیسرا معجزہ قحط سالی تھا، چوتھا معجزہ پھلوں میں کمی، اور باقی 5 معجزات کا ذکر اسی آیات مبارک میں آیا ہے: طوفان، ٹڈیاں، جوئیں اور مینڈک اور خون۔ ان 5 میں سے پہلا معجزہ تھا طوفان۔ دریا نیل میں ایسی طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہونے لگا، بنی اسرائیل کے سب گھروں کے سوا باقی سب کچھ غرق ہونے لگا۔ سیلابی ریلا کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب آتا تو وہیں رک جاتا، لیکن جیسے ہی کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب سے ہٹ کر کسی مصری کے گھر کے قریب آتا تو اس میں داخل ہو جاتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکتوں اور اپنی غرقابی کو مسلسل دیکھ رہے تھے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے، اے موسیٰ اس بلا کو بھی رکوا دو، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ بلا روک دے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی اور یہ عذاب بھی ختم ہو گیا۔ فرعون اور مصری بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ٹڈیوں کا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈی دل فوج آتی تھی اور ان کو چٹ کر جاتی، لیکن بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ پھر اسی طرح دعا کرنے سے یہ بلا بھی ختم ہوئی۔ پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا۔ گھن کا کیڑا یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں تھیں۔ مشہور بات یہ ہے کہ وہ جوئیں ہی تھیں، وہ ان کے سروں سے نکلتی تھیں۔ ان کے جسموں میں جوؤں کی بھرمار ہونے لگی۔ جوں ہی کوئی مصری کسی کے قریب ہوتا اس کے سر سے جوئیں گرنے لگتی۔ کوئی سونے کے لیے اپنے بستر کے قریب جاتا تو اس پر بھی جوئیں ہی جوئیں ہو جاتی۔ ان پر یہ آزمائش بہت شدید ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل والے اس سے بھی محفوظ رہے۔ اس کے بعد مینڈک والا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کو ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مصری جب بھی کوئی اپنا برتن کھولتے یا اپنے برتن کو اٹھاتے تو اس میں انہیں مینڈک نظر آتا۔ جب کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا تو اس پر بھی مینڈک ہوتے۔ جب بھی کھانا کھانے کے لیے کوئی بیٹھتا اور لقمہ بنا کر اپنے منہ میں رکھتا تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مینڈک بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عجیب طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا تھا۔ اس کے علاوہ خون کا معجزہ ان 5 معجزوں سے سخت تھا، اور اس معجزے کے سامنے فرعون بالکل بے بس اور لاچار ہو گیا، یہاں تک کہ مصریوں کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا۔ جب بھی کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی فوراً خون بن جاتا، لیکن جب بھی کوئی بنی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا۔ مصری جب بھی کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ اسی وقت خون بن جاتا، اسی کنویں سے جب کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو پانی ہی رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا۔ پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل والوں کے پاس آنے لگے، وہ ان سے پانی مانگتے۔ جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا، اسی پانی کو بنی اسرائیل والے پیتے تو وہ پانی ہی رہتا۔ سب لوگوں نے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے،
لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں، وہ سب تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ، 9 عدد معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے، حق کو مسلسل جھٹلاتے رہے۔ سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا۔ معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور بالضرور آپ پر ایمان لے آئیں، اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے، جس کو بہرحال انہیں پہنچنا تھا، ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی سرکشی کرنے لگتے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل۔ یہ سب بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں نکلے، وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر چلنے لگے۔ رات کی تاریکی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ فرعون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا۔ ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر فلسطین کی طرف چلے۔ فلسطین کی طرف 6 لاکھ افراد کی یہ عظیم ہجرت تھی۔ فرعون کو صبح سویرے پتہ چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی اب کون کرے گا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ آخر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، یعنی فرعون طلوع آفتاب کے وقت ہی بنی اسرائیل کے تعاقب میں لشکر لے کر نکل کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ بحر کلثم بحر احمر کا ہی ایک کنارہ ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بھاگا چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہیں یہ پریشانی ہونے لگی کہ آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا اتنا بڑا لشکر۔ اس موقع پر سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر لاٹھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ پانی کے 2 بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، یعنی سمندر کے اندر خشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا، سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی کسی کا ڈر ہوگا۔ یہ سب کے سب ان راستوں سے باہر چلے گئے، یعنی ان سب لوگوں نے سمندر پار کر لیا۔ جب فرعون وہاں پہنچا پہلے تو ڈرا اور سہم گیا کہ یہ کیا ہوا۔ وہ بھی اور اس کے سب ساتھی بھی اسی سوچ میں ہیں کہ کیا کریں، خوف زدہ تھے۔ آپس میں ایسے میں فرعون کو خیال آیا کہ اگر موسیٰ اور بنی اسرائیل یہاں سے صحیح سلامت گزر گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا اور اس کے پیچھے اس کے سب ساتھی بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری فرد سمندر سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری فرد سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ یعنی اب معاملہ اس طرح تھا کہ بنی اسرائیل والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے باہر نکل چکے تھے اور فرعون اور اس کے سب ساتھی سمندر میں موجود تھے۔
اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے، اور پہلے تو سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے باوجود بھی باقی اور سلامت رکھیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنتا رہے، وہ لوگ جو تیرے بعد آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو سلامت رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور بعد والوں کے لیے نشانی بنا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہے۔ فرعون کی لاش بھی آج اہرام مصر میں یعنی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں اس وقت اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے اور اللہ اس پر رحم نہ فرما دے، لیکن اس کے منہ سے شہادت توحید کی بات نہ نکلی، اور بوقت مرگ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہ کی۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم سے نجات پا کر سمندر کے پار چلے گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ سمندر پار آنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے میدان سینا میں لوگوں کو بتوں کے آگے جھکا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے باہر اتار دیا، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اور یہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا، واقعتاً تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے میں معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ قرآن پاک کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ سمندر سے پار آتے ہی وہ فوراً ایک قوم کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے۔ غور فرمائیں کہ کس طرح کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم سے نجات پا لینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر کچھ احکامات نازل ہوئے۔ پہلا حکم یہ ملا کہ اپنی قوم کے ہمراہ کوہ طور پہاڑ پر تشریف لے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ دیا کہ وہاں ہم آپ کو تورات عطا کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جبل طور پر آئیں، وہاں 30 راتیں گزاریں، یعنی مکمل 1 مہینہ قیام کریں تاکہ ان دنوں میں تورات حاصل کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ تیز چلتے ہوئے اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر جا پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور کتاب الہی یعنی تورات حاصل کر سکیں۔ بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے۔
ظاہر ہے اتنے بڑے ہجوم اور لشکر کا تیزی سے حرکت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ وہاں طور پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد تھی۔ دوسری بار بھی انہیں اسی بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے مقاصد کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل ذلت و رسوائی اور عذاب عظیم سے نکل آئی تھی۔ اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے، لیکن ان کے دلوں میں شرک و بت پرستی کے پرانے اثرات باقی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے بت پرستی کا مطالبہ کر دیا، لہٰذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے۔ پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی وعدہ کیا کہ وہ طور پہاڑ پر آ کر اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں براہ راست احکام الہی کو حاصل کرنے کی کما حق تیاری کر سکیں۔ پہلے مدت 30 دن مقرر ہوئی تھی اور پھر 40 دن ہو گئے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے یعنی 40 راتوں کو پورا کیا۔ سو ان کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انتظامی معاملات کے لیے ان میں ایک حاکم بھی مقرر کر گئے، یعنی اپنے بھائی ہارون کو، جو اللہ کے نبی تھے۔ ان 40 ایام میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے، یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کلام کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء آیت 164 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا تو حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے، اے میرے پاک پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و ہمت نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ سکے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 103 میں اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، بے شک وہی بہت بڑا باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے، اور ہم اس سے محروم ہیں۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورۃ الاعراف آیت 145 میں اپنی لاریب کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا،
اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بہت تھوڑا سا اپنا نور ظاہر فرمایا تھا۔ جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی وہ کوہتور پہاڑ نہیں تھا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور پہاڑ تھا۔ وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک عظیم اور مضبوط پہاڑ باری تعالیٰ کے نور کی ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بھربھری ریت بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بہت حیرت انگیز اور عجیب منظر تھا۔ مضبوط پہاڑ حرکت میں آیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، چنانچہ آپ ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فوراً اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے، غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے۔ تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختیوں میں لکھی تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 145 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی۔ تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ یہ تختیاں کس چیز کی تھیں اس کے متعلق کوئی مضبوط بات ثابت نہیں، البتہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تختیاں جواہر کی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تختیاں پتھر کی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات یاد کر لیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم انتظار کر رہی تھی اور اس دوران وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت 81 میں فرماتے ہیں، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی مدت پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح و نصیحت سے بھرپور تختیاں اٹھا لیں۔ ان میں اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کی شریعت بھی درج تھی۔ اسی کو تورات کہا جاتا ہے۔ ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، پس موسیٰ نہایت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹا۔ قوم پر جب 30 دن گزر گئے اور حسب وعدہ موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، جب تم مصر سے چلے تھے تو قبطیوں کے پیسے اور دولت وغیرہ ہم میں سے بعض پر ادھار تھی، اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کو انہیں واپس تو نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں، اس لیے تم ایک گہرا گڑھا کھودو اور جو مال و اسباب، زیورات اور سونا چاندی وغیرہ ان کا تمہارے پاس ہے اس میں ڈالو اور آگ لگا دو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ اس دوران ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا۔ یہ تھا تو گائے کے پجاریوں میں سے، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے سے یہ بھی بنی اسرائیل میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اسے پھینک دے۔ یہ کہنے لگا، یہ تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے۔ میں اسے اس شرط پر ڈالنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کی تو قدرت الہی سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایسے بچڑے کی صورت اختیار کر گیا
جو اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں روح نہیں تھی، لیکن جب ہوا اس کے پیچھے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، بس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اب اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہی ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 10 دن تاخیر سے پہنچے اور ان دنوں میں ہی انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، بلکہ سامری نے ان سے یہاں تک کہا کہ موسیٰ بھول کر چلے گئے، ان کا معبود بھی یہی بچڑا ہے، جب وہ آئیں گے تو وہ خود بھی معاذ اللہ بچڑے کو معبود مان لیں گے۔ اس طرح ان میں سے اکثر نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بس چند افراد اس سے باز رہے۔ انہوں نے سوچا انتظار کر لیتے ہیں، وہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، کچھ زائد لگ گئے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، کیونکہ اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یقیناً کوئی خاص وجہ ہے اور ممکن ہے سامری بھی حق پر ہو، پھر بھی انتظار بہتر ہے۔ ہاں وہ ٹھہرے رہے، تاہم ان میں پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ سامری کو جھوٹا سمجھنے والا، اس کے پیچھے نہ لگنے والا اور حق کو سمجھنے والا سوائے ہارون علیہ السلام اور چند گنے چنے افراد کے اور کوئی نہیں تھا۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہایت غصے اور افسوس کے ساتھ ان سے کہا کہ تم 10 دن کی تاخیر برداشت نہ کر سکے، کیا اللہ کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہو کہ میری خلاف ورزی کر رہے ہو؟ انہوں نے اس بات کا جو جواب دیا وہ بھی سورۃ طٰہٰ آیت 87 تا 88 میں آیا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر قوم کے جو زیورات نہ دیے گئے تھے ان کو ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کر کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت بنا ڈالا، اس میں سے گائے جیسی آواز بھی آتی تھی۔ پھر کہنے لگے یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن حضرت موسیٰ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بچڑے کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ہی ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس قدر بے وقوفی کا کام کیا۔ وہ بچڑا جو ان کی کسی قسم کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی کسی قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے، وہ صرف اس کی آواز سن کر اس کی پوجا پر بضد ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ بچڑا پرستی پر اصرار کرتے رہے۔ اسی طرح ان میں سے اکثر نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بس چند افراد اس سے باز رہے۔ انہوں نے سوچا انتظار کر لیتے ہیں، وہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، کچھ زائد لگ گئے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، کیونکہ اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یقیناً کوئی خاص وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، لہٰذا تم سب میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بھائی ہارون پر بگڑے، ان کے سر کے بالوں اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچنے لگے۔ ان کی طبیعت میں سختی تھی، جبکہ ہارون علیہ السلام بہت نرم مزاج تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان سے بہت نرم برتاؤ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے، تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیوں نہیں نبھایا اور ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیوں نہیں نبھایا اور ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟
حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے ان سخت الفاظ کا جواب بہت ہی نرم انداز میں دیتے ہیں۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ۔ مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، میں ڈر گیا اور ان میں ٹھہرا رہا اور ان سے کہتا رہا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ایمان اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا خواہش مند ہو وہ میری پیروی کرے۔ میں آپ کے پاس نہ آیا اور ان کے پاس کیوں ٹھہرا رہا؟ صرف اس لیے کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو بنی اسرائیل دو فرقوں میں بٹ جاتے، ایک گروہ ان میں سے بچڑے کی پوجا کر رہا ہوتا اور دوسرا میرے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا، تو آپ مجھ پر کہیں یہ اعتراض نہ کرتے کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ کر دیا اور میرے احکامات کا انتظار نہ کیا اور پہلے ہی بھاگ آیا۔ سورۃ الاعراف آیت 140 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے تورات کی تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں مت شمار کرو۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا، اور جب میں نے ان سے کہا کہ بچڑے کی پوجا نہ کرو تو انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور کہا، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ تو اے میرے بھائی جان، آپ ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے، میں یقیناً بے قصور ہوں۔ جب انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھنے لگے، سامری، تو نے یہ کام کیوں کیا اور کس طرح تو نے اس بچڑے سے آواز نکالی؟ اس نے جو جواب دیا، سورۃ طٰہٰ آیت 96 میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یوں ذکر فرماتے ہیں، اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں نہیں دکھائی دی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اس میں ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی۔ مطلب یہ کہ سامری کہنے لگا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جن کو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے، تو میں نے جبرائیل کے گھوڑے پر نظر رکھی، جہاں اس کا قدم پڑا تھا وہاں سے میں نے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، جب میں نے اس کو بچڑے پر پھینکا تو اس میں سے آواز برآمد ہونے لگی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔ یہ قصہ ہے ان کے انحراف کا اور حق سے منہ موڑنے کا۔ ان میں سے صرف چند ایک پاکیزہ طبیعت والوں کے علاوہ تمام لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے، اور صرف چند افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے بچا لیا۔ اندازہ کیجئے کہ ان کے دل کتنے سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی ایک نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود برے کردار کو اپنایا۔ فرعون پر نازل ہونے والے عذابات اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی 9 عظیم نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا اور ان کے لیے وہاں سے گزرگاہیں بن گئی۔ لیکن ان تمام نشانیوں کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے متعلق سورۃ البقرہ آیت 93 میں فرماتے ہیں، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا بٹھا دی گئی۔ ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں میں کفر تھا، اپنے منہ سے ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں کفر ان کے دلوں میں تھا، اور آج کے دور میں بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد سامری کے لیے احکامات جاری ہوئے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 97 میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا،
دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ عمر بھر تو یہی کہتا رہے کہ مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا۔ بعض مفسرین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اسے ایک مہلک بیماری نے آ لیا اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے، نہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا نہ کوئی قریب جاتا۔ پھر فرمایا آخرت میں بھی تیری زبردست سزا مقرر ہے، اور اپنے معبود یعنی بچڑے کا بھی حشر دیکھ لے کہ جس کو تو معبود خیال کر بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا دینے کا حکم جاری کیا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اٹھائی اور دریا میں اڑا دی، تاکہ کوئی شخص دوبارہ بچڑے کی عبادت کا خیال تک دل میں نہ لائے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچڑے کے پجاریوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، ان کا ذکر سورۃ الاعراف آیت 152 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان کرتے ہیں، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم ایسوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت ان پر غضب نازل ہوا اور وہ قیامت تک غضب اور ذلت کا شکار ہو گئے اور ذلت ان کا مقدر بن گئی، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان سے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہیں، جو راہ حق پر ہمیشہ قائم رہے، اور جن لوگوں پر غضب کیا گیا ان سے مراد بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں، اور گمراہوں سے مراد عیسائی تھے۔ المغضوبی علیہم یعنی جن پر غضب کیا گیا کی تفسیر بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور پھر جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں، اس کی قدرت کے دلائل، معجزات اور عظمت الہی پر دلالت کرنے والی علامت کو آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انکار کرنے لگے۔ ولدالین کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو نہ پہچان سکے اور اسی کے سبب اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اور یہ غضب ان پر ہمیشہ رہے گا۔ یہودیوں کو دنیا میں کون سی ذلت پہنچی کہ جب بچڑے کا خاتمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنے معبود کو جلایا جانا اور اس کی راکھ کا اڑایا جانا دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ غلطی پر تھے، چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگے اور توبہ کی خواہش ظاہر کی۔ تب اس وقت توبہ کا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 54 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، خود کو آپس میں قتل کرو، اللہ کے نزدیک اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو اس گناہ پر قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ تو خود کو قتل کرو۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس قتل سے مراد خودکشی نہیں ہے، بلکہ شرک نہ کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں، تو انہوں نے تلواروں اور خنجروں کے ساتھ گائے کے پجاریوں کو قتل کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مقتولین کی تعداد 70 تھی،
جب 70 آدمی قتل ہو گئے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں بخشش کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی دعا قبول فرمائی اور مقتولین کو معاف فرما دیا اور باقی ماندہ لوگوں کو بھی بخشش سے نوازا۔ حقیقت میں یہ سزا اگرچہ سخت تھی، اور بھائی کا بھائی کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا، لیکن یہ سزا ان کی ضدی ہٹ دھرم اور سرکش طبیعت کے لیے انتہائی مناسب تھی، تاکہ وہ برائیوں سے بچنا سیکھیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ بہرحال جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 153 میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت والا ہے۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ماند پڑا تو آپ نے تختیاں اٹھا لیں۔ اس کے بعد انہوں نے باقی ماندہ بنی اسرائیل کو جمع کیا، انہیں تختیاں دکھائیں اور فرمایا ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہ تورات ہے، لہٰذا سنو اور اطاعت کرو، لیکن انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر تاکید کی اور فرمایا ان کو مضبوطی سے تھام لو بغیر کسی تردد اور شک کے، ان کو پکڑ لو تاکہ تمہیں دوبارہ عذاب نہ پہنچے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ ہم ان احکامات کی پہچان اور معرفت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان پر عمل بالکل نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن یہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑے ہی کی پوجا کی، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے عہد و پیمان کرو کہ ان تختیوں پر لگے ہوئے احکامات پر عمل کرو گے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، کہنے لگے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ظاہر کر دیا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے طور پہاڑ زمین پر ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، پھر سب نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اڑا اور ہوا میں تیرنے لگا، پھر ان کے سر پر آ پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکارے ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ سن کر سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کہیں پہاڑ گر ہی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 93 میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی محبت بٹھا دی گئی تھی، بس سبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت 171 میں اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ ان پر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور ان احکامات کو یاد رکھو جو اس میں ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تورات کو قبول کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں، لیکن بنی اسرائیل نے چند پر مشقت احکام کی وجہ سے اسے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے طور پہاڑ
ان کے سروں پر لا کر کھڑا کیا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے تورات کو قبول نہ کیا تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 برگزیدہ افراد منتخب کیے اور بچھڑے کی عبادت کے عظیم جرم کی توبہ اور معذرت کے لیے ان کو لے کر طور پہاڑ پر چلے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق سورۃ الاعراف آیت 155 اور آیت 156 میں اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے۔ سو جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ تیری طرف سے محض ایک امتحان ہے، ایسے امتحان سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے، اور تو ہی ہمارا سرپرست ہے، بس تو ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور انہیں بخش دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن 70 آدمیوں کو ساتھ لے گئے تھے وہ اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ گفتگو کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹنے لگے تو وہ تمام یک زبان ہو کر بول اٹھے، اے موسیٰ، تو نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، لہٰذا ہم بھی اللہ کو آمنے سامنے دیکھ کر ہی آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن پاک سورۃ البقرہ آیت 55 میں فرماتے ہیں، اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا، جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گر پڑی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے چنے ہوئے اور صاحب شرف و فضیلت تھے۔ وہ کتنا بڑا سوال کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ ناممکن ہے، میرا حال دیکھ لو، میں نے خواہش ظاہر کی، اس نے اپنی ہلکی سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ ایسی خواہش نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بجلی ان پر گری اور یہ سب کے سب لقمہ اجل بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پریشان کھڑے رہ گئے۔ قوم کے سب سے بہتر 70 افراد اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل والے مجھ سے سوال کریں گے کہ وہ 70 آدمی کہاں ہیں، میں انہیں کیا بتاؤں گا؟ پوری بات سن کر وہ کہیں گے کہ ہمارے افضل اور اعلیٰ افراد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سلوک کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، انہیں زندہ کر دے، مجھے تنہا واپس نہ لوٹا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا منظور فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 56 میں ارشاد فرماتے ہیں، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ جب وہ زندہ ہو رہے تو ایک دوسرے کے زندہ ہونے کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کے ساتھ واپس لوٹے، پھر بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور ایک جگہ پہنچ گئے جس کو آج کل القدس کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کا دارالخلافہ تھا۔ یہاں کے لوگ قوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، جسم بہت بڑے تھے، آبادی بہت زیادہ تھی، تمام علاقوں کی سرداری ان کے پاس تھی۔ آپ نے اس شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا
کہ ان لوگوں سے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ اس شہر کو فتح کیا جائے۔ اس کی فتح سے تمام علاقے ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ جب آپ بنی اسرائیل کے ساتھ القدس کے نزدیک پہنچے تو وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے قلعوں کے دروازے بند کر دیے۔ ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے دل دہل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ یکجا ہو کر ان پر ایک ہی بار میں ہلہ بول دو اور انہیں تہ تیغ کر دو۔ بنی اسرائیل والے بہت بزدل تھے اور یہ بہانے بنانے لگے۔ یہ کہنے لگے، ہماری تیاری مکمل نہیں، ہمارے پیچھے ہماری بکریاں کون چرائے گا؟ کوئی کہتا 400 سال سے زائد مدت غلامی میں گزری ہے، فرعونی ہم پر غالب رہے، اتنا عرصہ ہم لڑائی کے قریب تک نہیں گئے، اب ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے میری اطاعت کی، میری تصدیق کی تو بہت جلد فتح پالو گے۔ اس ساری مقدس سرزمین پر تمہارا قبضہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا قبضہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم ہاتھ تو ہلاؤ۔ آپ کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سورۃ المائدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ اس پر حضرت موسیٰ کی قوم نے جواب دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور اور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم خوشی سے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا یہ احمقانہ جواب سن کر بنی اسرائیل کے دو بزرگ یوشع بن نون اور کالب بن یوفا بول اٹھے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، دو آدمیوں نے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہنے لگے تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے کس قدر آسان بات تھی، لیکن بنی اسرائیل کی 1,00,000 تعداد میں سے کسی ایک کو بھی عمل کی توفیق نہ ہوئی، یہاں تک کہ 70 آدمی جو آپ کے ساتھ کوتور پر گئے تھے وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی۔ یہ بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، بس تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اب یہ سخت کفرانہ جملے تھے اور سخت گستاخی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت موسیٰ کہنے لگے، الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بنی اسرائیل کے لیے ایک اور آزمائش اور سزا کا فیصلہ فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں اب غمگین نہ ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے چلیں اور قریب والی بستی میں داخل کر دیں۔ چنانچہ یہ سب چل پڑے، لیکن وہ بستی نہ آئی۔ سفر کرتے رہے لیکن پھر بھی خود کو وہیں کے وہیں پایا۔ 40 سال اسی طرح گزر گئے اور یہ اس میدان سے نہ نکل سکے۔ اس میدان کو میدان طی کہا جاتا ہے۔ اس دوران البتہ انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ سورۃ الاعراف آیت 107 میں ہے،
اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ 12 چشمے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ان کے بیٹوں کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ جب یہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو چشمے بہتے رہتے، کوچ کرتے تو پانی بند ہو جاتا۔ وہ اس پتھر کو اٹھا کر چل پڑتے، پھر ایک جگہ پر پتھر رکھ دیتے تو پانی پھر جاری ہو جاتا۔ 40 سال اسی طرح گزرے۔ چونکہ وہ ایک صحرا میں تھے، وہاں سایہ نہیں تھا، سورج کی گرمی صحرا میں شدید تھی۔ آخر انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم دھوپ سے بچ جائیں۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ ان کے لیے سائے کا انتظام کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرما لی اور ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 160 میں اپنی لاریب کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اسی طرح جب انہیں بھوک ستاتی تو ان کے پاس بے شمار پرندے آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پر ہم نے من و سلوہ بھی نازل کیا۔ ان 40 سالوں میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے۔ ان میں سب سے مشہور قصہ گائے والا ہے۔ ایک دن وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بڑے افراد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے قتل کیا جا چکا تھا۔ قاتل کا کھوج لگانے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ آخر وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تب اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں وحی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 67 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، بھلا یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ مسئلہ قتل کا ہے اور آپ گائیں ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ سورۃ البقرہ آیت 68 میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بچا لاؤ۔ اس پر وہ بولے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیان کر دے اس کا رنگ کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ گائیں زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ۔ اس پر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس گائے کی مزید ماہیت بتائے۔ ایسی گائیں تو بہت سی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وہ گائیں کام کرنے والی نہ ہو، نہ ہی حل میں جوتنے والی ہو، اور نہ ہی کھیتوں کو پانی پلانے والی ہو۔ وہ گائیں تندرست ہو اور بالکل صحیح سلامت ہو۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے، اب آپ نے ہم پر حق کو بالکل ہی واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیا اور انہوں نے ایک گائے بھی ذبح کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے فرمانے لگے کہ اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم کے ساتھ وہ گوشت کا ٹکڑا لگاؤ۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات
اس کو ظاہر کرنے والی تھی۔ ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے۔ مقتول کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں شخص ہے۔ یہ بتاتے ہی وہ مقتول پھر سے مر گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 74 میں اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آج پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ بھی جاتے ہیں اور ان سے پانی بھی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ مطلب یہ کہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ انہی 40 سالوں کے دوران ایک اور اہم واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تبھی لوگوں میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا، اور یہ شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا موسیٰ، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ کون شخص ہے جو اس وقت زمین پر سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کا یہ سوال سنا تو آپ نے جواب دیا، اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اگرچہ بات کسی حد تک درست تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تورات نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، لیکن پھر بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کا جواب دیا کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ جواب پسند نہ آیا، کیونکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عاجزی پسند کرتی ہے۔ تکبر اور وڈیائی صرف اسی کی ذات کو لائق ہے اور اسی کی ذات کو سجتی ہے۔ باقی ہم سب انسانوں پر لازم ہے کہ ہم ہر وقت اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی وقت وحی کی کہ اس وقت زمین پر تم سے بھی بڑا عالم موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ وہ کون ہے اور میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص جگہ کے بارے میں الہام کیا کہ آپ کی ملاقات اس سے وہاں ہو سکتی ہے۔ بس تم ایسا کرو کہ ایک مچھلی لے لو اور اس مچھلی کو لے کر اس سمت کی طرف سفر شروع کر دو، اور جس جگہ آپ سے وہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ پر آپ کی ملاقات اس شخص سے ہوگی جو آپ سے بھی بہت بڑا عالم ہے۔ اس زمین پر آپ سے بڑا عالم موجود ہے اور آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ سورۃ الکہف آیت 60 میں اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، یہ بھی نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور انہوں نے ہی سنبھالی تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ الکہف آیت 61 میں ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔ ان دونوں حضرات کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے۔ مچھلی کو انہوں نے ایک ٹوکری میں ڈال رکھا تھا۔ یہ مچھلی یہاں پہنچ کر دوبارہ زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے اور آرام فرما رہے تھے، لیکن حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے ہوئے اور اسی طرح راستہ بناتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا،
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے تھے، یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اس دن اور اس رات کے بعد سفر کرتے رہے۔ جب دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو حضرت یوشع علیہ السلام سے حضرت موسیٰ نے کہا، لاؤ بھئی ناشتہ کر لیں۔ یہ تذکرہ سورۃ الکہف آیت 62 تا 65 میں ہے۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں، جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ حضرت یوشع بن نون فرمانے لگے، دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس بات کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے اور عجیب طریقے سے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ کہنے لگے، وہی تو وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش تھی اور جس کی تلاش میں ہم دونوں آئے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہیں سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس چلے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم بھی عطا کر دیا تھا۔ اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عالم اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کی ذات تھی۔ اللہ نے انہیں نبوت کا علم عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور حضرت خضر علیہ السلام سے بات چیت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ نے کہا میں آپ کی پیروی کروں گا، آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ اس مقام سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوا اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستے میں کچھ مسکین لوگوں کی ایک کشتی دیکھی، وہ محنت کرتے تھے، کرایہ لے کر لوگوں کو دریا کے پار کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، انہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیا۔ سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام نے لوہا پکڑا اور اس کشتی میں سوراخ کرنے لگے، حتیٰ کہ اتنا پانی کشتی میں آ گیا کہ لوگ اب ڈوبنے والے تھے۔ لوگوں نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو لوگ پانی کو کشتی سے باہر پھینکنے لگے۔ اسی طرح کرتے کرتے جب سارے لوگوں نے مل کر کوشش کی اور کشتی خطرے سے باہر نکل آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل کو سخت ناپسند فرمایا اور حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا آپ کا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، واقعتاً میں نے عجلت سے کام لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے معذرت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید سورۃ الکہف آیت 71 تا 73 میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا آپ اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے سب ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔
حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیں اور میرے کام میں تنگی نہ ڈالیے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر ایک بار پھر سے شروع ہوا۔ جب کچھ آگے پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکا دیکھا اور اسے قتل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ نے ایک انسان کو بے قصور قتل کر دیا ہے، وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں کیا، اور اس کو ایسے ہی مار ڈالا ہے۔ یہ تو آپ نے سخت ناپسندیدہ اور غلط بات کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار پھر اپنی غلطی پر احساس ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر حضرت خضر علیہ السلام سے اپنے اس تذکرے پر معافی مانگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے فرمانے لگے، اب کی بار اگر میں کوئی ایسی بات کروں تو آپ میرے ساتھ سفر کرنا ختم کر دیں۔ پھر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر چل نکلے۔ جب آگے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک بستی میں داخل ہوئے۔ اب یہ دونوں جس بستی میں داخل ہوئے تھے، اس بستی کے لوگوں نے ان دونوں کی کوئی خدمت نہ کی اور نہ ہی کوئی مہمانداری کی۔ جب تھوڑا آگے گئے تو اس بستی میں حضرت خضر نے ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پھر سے صحیح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر پھر صبر نہ کر سکے اور آپ کہنے لگے، ان لوگوں نے ہماری مہمانداری نہیں کی، ہمیں کھانے تک کچھ نہ دیا، اور آپ نے ان لوگوں کو مفت میں دیوار تعمیر کر کے دے دی۔ آپ چاہتے تو ان سے اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ سن کر فرمانے لگے، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، بس اب ہمارا سفر یہیں تک کا تھا۔ اب میں ان تینوں واقعات کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ جو تینوں واقعات میں نے کیے ہیں، سب سے پہلے جو میں نے مسکینوں کی کشتی میں سوراخ کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس سمت میں ہم سفر کر رہے تھے اس سے آگے ایک ظالم جابر بادشاہ تھا، اور وہ ہر ایک صحیح اور سالم کشتی کو لوگوں سے چھین لیتا تھا، کیونکہ وہ دونوں مسکین تھے اور ان کے پاس کمانے کا وہی آخری ذریعہ تھا۔ اس لیے میں نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ ان کی کشتی ظالم بادشاہ سے بچ سکے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا ہے اس کے ماں باپ پکے مومن ہیں، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا کہ کہیں یہ اپنی سرکشی اور کفر سے اپنے والدین کو عاجز نہ کر دے۔ میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اور نیک اور شریف اولاد عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والی اولاد ان کو مل جائے۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ جان لو، میں نے جو دیوار تعمیر کی ہے وہ اصل میں 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کے باپ نے مرنے سے پہلے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ چھپا دیا تھا، اور ہمارے پروردگار کی یہی منشا ہے کہ وہ جب اپنی جوانی کو پہنچیں تو اپنا خزانہ وہاں سے اللہ کی رحمت سے نکال لیں۔ بس اسی وجہ سے میں نے اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا۔ ان تینوں واقعات کی وضاحت کرنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بہت ہی بہترین امر بیان فرمایا۔ سورۃ القاف آیت 82 میں اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے فرمایا، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ دوستو، یہ تینوں واقعات کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو وحی کے ذریعے عطا فرما دیا تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ تینوں غیبی واقعات سر انجام دیے۔ دوستو، یہ وہ علم ہے جو انسان اپنی طاقت اور کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو غیب کا علم عطا کرتی ہے صرف وہی حاصل